حسن ایوب صاحب، آپ سے آغاز تحریک انصاف کی پالیسی شفٹ، ڈائریکشنز چینج ہوتا، نئی نئی سٹیٹمنٹس، کبھی دھمکیاں ہم دیکھتے ہیں، کبھی وہ اپنے موقف کو پروف نہیں کر پاتے بہت سے معاملات پر. ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دھاندلی کی جہاں جہاں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ان کے خلاف نتائج آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ جلسوں کی کیمپین چلائیں اور اسلام آباد میں ان کو اجازت نہیں مل رہی. اسلام آباد انتظامیہ کس بات سے خائف ہے؟ ان کو اجازت کیوں نہیں مل رہی؟ تحریک انصاف اپنا موقف ثابت کیوں نہیں کر پا رہی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر ابھی ٹرسٹ نہیں کرتی. نہ اسلام آباد انتظامیہ ٹرسٹ کر رہی ہے، نہ حکومت ٹرسٹ کرے گی، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر اعتماد کرتی ہے. اور اسی وجہ سے ان کو جلسوں کی اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ اس وقت میرے اپنی ذاتی رائے کے اندر تحریک انصاف اگر کوئی جلسہ کرتی ہے تو وہ صرف جلسہ ہی ہوگا، وہ دھرنے میں تبدیل نہیں ہوگا. اس بات پر آپ بالکل جو ہے نا وہ یقین سے یہ بات کر سکتے ہیں. لیکن ایون دین جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو بھی کچھ اس قسم کی جو ہے شاید معلومات ان کے پاس ہیں جو شاید میرے پاس نہیں ہے، جس کی بیس کے اوپر وہ اسلامات انتظامیہ جو ہے وہ ان کے اوپر اعتماد نہیں کر رہی. صحیح. تو یہ بنیادی وجوہات ہے. لیکن دیکھیں، پی ٹی آئی چاہے گی کیا؟ پی ٹی آئی کو اگر کچھ ملنا ہے، اگر ان کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے تو دھاندلی کے لیے جو لیگل ریمیڈی ان کے پاس اویلیبل ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں اب جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے تحت جو اویلیبل ہے وہ آپ کو ملے گی الیکشن ٹریبیونل سے. اب وہ براہ راست سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن لے کے چلے جائیں، وہاں سے بھی ان کو کچھ جو ہے حاصل نہیں ہوگا. وہ میرے خیال کے مطابق اس کے اوپر اعتراضات عائد ہو جائیں گے، کیونکہ اگر ان کے 50 جو انتخابی عزاداریاں ہیں تو وہ 50 کے اوپر ان کے الزامات ہیں کہ جی یہ دھاندلی ہو چکی ہے، تو 50 حلقے سپریم کورٹ آف پاکستان تو نہیں کھولے گی. حسن صاحب، 180 سیٹیں کلیم کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، لیکن ابھی تک 2 حلقے نون لیگ کے پاس جا چکے ہیں، 2 جن سیٹوں پہ ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے، اور یہ پروسیس ابھی چل رہا ہے. بار بار وہ کلیم کرتے ہیں ہماری سیٹیں چھینی جا رہی ہیں، لیکن اپنے موقف کو وہ ثابت نہیں کر پا رہے. دیکھیں، یہ تو دیکھیں یہ ایک بات نہیں کی جا سکتی ہے. جتنے بھی حلقوں کے اوپر ان کے اعتراضات ہیں، کہیں پر پی ٹی آئی بھی درست ہوگی. یہ یقینی بات نہیں ہے کہ 100% ہم کہیں کہ جی ہر طرف تحریک انصاف غلط ہے. لیکن ایک جو انہوں نے مجموعی طور پر نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے وہ نیریٹو درست نہیں ہے. یعنی ممکن ہے کہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ اسلام آباد کی شاید 3 میں سے ایک نشست جو ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا موقف درست ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی راولپنڈی کی کسی نشست کے اوپر ان کا موقف غلط ہو. یعنی اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف کہیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، کہیں بھی غلط ہو سکتی ہے. لیکن اپنے اس کچھ کو ٹھیک کرنے کے لیے حسن صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ پورے انتخابی عمل کو تحریک انصاف نے متنازع بنا دیا، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر؟ جی ایگزیکٹلی، یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیکن اب جہاں پر کسی سے بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، تو وہاں پر گیج کرنے کے لیے اس چیز کو کہ کہاں پر کوئی زیادتی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا ناانصافی ہوئی ہے، اس کے لیے جو فورم اویلیبل ہے وہ الیکشن ٹریبیونل ہے. الیکشن ٹریبیونل کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ان کو لیگل ریمیڈی مل سکے. اگر براہ راست سپریم کورٹ میں آتی ہے پی ٹی آئی اور وہ ٹیک اپ کر کے ان کی تمام درخواستوں کو جو انہوں نے اس پہ عائد کی ہے، وہ الزامات لگایا، ان کو تمام کو ڈسمس کرتے سپریم کورٹ، تو کیا جو امیدوار ہے پھر وہ دوبارہ الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا. تو بہتر یہ ہے کہ شارٹ کٹ کے چکر میں جو اپنا لیگل رائٹ سے اپنے ہاتھ نہ کٹوائیں. اگر ہاتھ ایک دفعہ سپریم کورٹ سے کٹ گئے تو پھر آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. اپنا لیگل رائٹ اپنے ہاتھ سے رکھ کے دوسروں کو نہ دے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ.